کہ اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں رکتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا۔ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا، اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ روک دیے گئے تھے۔ سود ان کی شریعت میں حرام ہے، آج بھی حرام ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے، کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا، لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا حق قائم ہے، گوئنگ اینڈ جنٹائلز، ان کے لیے تو ہم پر ویسا علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہے کریں، لوٹیں کھسوٹیں، جس طرح چاہے دھوکہ دیں، اور تو ظاہر بات ہے سود میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے، ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل ایمان جو ہے جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی کہیں کونے خدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے، سلامتی کسی درجے میں ہے، جس طریقے سے بھی ہو، یعنی بچہ کھچا بھی اگر اس کام میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو یہ بھی نکل آئے، بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے، تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا، باقی الراسخون فی العلم منهم، اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، باقی اہل ایمان کے روش تو یہ ہے، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب یہ مقام آ رہا ہے یہ 23ویں رکوع کے شروع میں، یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے۔ مثلا یہاں آپ دیکھیں گے پے بپے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے، پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانیں ہیں ان کا بیان کیا گیا، اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے، نبوت کا بنیادی مقصد، فلسفہ نبوت، اساسی فلسفہ نبوت۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی، حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام، اور بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں، اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا، جب وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان دے دیے۔ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ من ورائے حجاب تھا، پردے کے پیچھے سے تھا روبرو کلام۔ اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے؟ رسلا مبشرین ومنذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر،
لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، للناس نام نوٹ کیجیے، علی اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیز الحکیمہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا، امتحان سے بھی نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا، لیکن امتحان لیا جاتا کچھ پڑھا کر، کیا پڑھایا ہمیں؟ جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر، کسی بچے کو آپ دیے 10 روپے، پھر آپ دیکھیے اس کا نظام تباہ کیا ہے، ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے، پتہ چل جائے گا اس کا رجحان کیا ہے۔ کچھ دے کر آزماتے ہیں، کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں، تو ہمیں کیا پڑھایا ہے، کیا دیا ہے؟ اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماع، بصر، عقل، 3 بڑی چیزیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بدیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا۔ اب آئندہ کوئی وحی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے۔ ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی، یہ نیکی ہے، یہ بدیت بدلی کر کیوں ہے؟ تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے۔ البتہ اتمام میں حجت کرتا ہے اللہ۔ اب یہ بول کے حجت کیا ہے؟ حجت تو عقل ہے، بات اتنے ہمیں دے رکھی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کی بنیاد پر مسئولیت ہے۔ اور یہ کہ نفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بدیت کرنی ہے، پھر تمہیں روک کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر تم اکاؤنٹیبل ہو، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، یہ حجت اللہ کے تم پر قائم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کی مانند، ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی، اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا۔ ایگزامینیشن بے ریزی بھی ہو گیا تمہارے لیے، اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں کوئی اگنورنٹ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کو سب